بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ موت کے وقت انسان کیوں روتا ہے؟ مرتے وقت انسان کی آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہوتے ہیں؟ انسان کیوں بے ساختہ رونے لگ جاتا ہے؟ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو خود روتا ہے اور دوسرے ہنستے ہیں کہ ہمارا بیٹا، ہمارا بچہ پیدا ہوا ہے۔ اور یہی انسان جب مرتا ہے تو سب روتے ہیں، مگر یہ مرنے والا آرام سے سوتا ہے۔ گویا زندگی یہی ہے کہ کبھی خود رونا اور کبھی دوسروں کو رلانا۔ لیکن انسان ایسا کم عقل ہے کہ اس نے زندگی کے مقام کو ہی بدل ڈالا ہے۔ انسان کہتا ہے کہ زندگی ہنسنے اور ہنسانے کا نام ہے۔ زندگی میں ہنسو، ہنساؤ، مزے لوٹو اور خوش رہو۔ مولویوں کا کیا ہے؟ وہ تو کہتے ہی رہتے ہیں کہ قبر میں یہ ہوگا، حشر میں وہ ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ کیا ان مولویوں نے یہ سب کچھ دیکھا ہے؟ اے آج کے بیک باک مسلمان، مولویوں نے تو بے شک یہ سب نہیں دیکھا، لیکن جس کاملی والے کا آقا نے یہ سب دیکھا ہے، وہی فرما رہا ہے کہ اے صحابہ، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں، قبر کے اندر کا حال، مرتے وقت کی کیفیت، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں، اگر تم ایک بار بھی دیکھ لو تو ساری زندگی روتے رہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ مرتے وقت انسان کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو کیوں نکلنے لگتے ہیں؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب انسان کی زندگی کا سورج غروب ہو جاتا ہے، ڈھل جاتا ہے، مرتے وقت جب انسان کی روح نکلنے لگتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے 4 فرشتے اس مرنے والے انسان کے پاس آتے ہیں۔ پہلا فرشتہ سلام کرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری یہ ڈیوٹی لگا رکھی تھی، اور میں ہی وہ فرشتہ ہوں جو تیرے لیے روزی کا بندوبست کیا کرتا تھا، جو تیرے پاس روزی پہنچاتا تھا، روٹی پہنچاتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا رزق تجھ تک پہنچاتا تھا۔ مگر افسوس کہ آج میں نے پوری کائنات چھان ماری ہے، اس زمین کا ذرہ ذرہ چھان مارا ہے، تیرے حصے کا، تیرے نصیب کا مجھے ایک لقمہ بھی نہیں ملا۔ رزق اور روزی تجھے کھلانے کے لیے ایک لقمہ بھی کہیں نہیں ملا۔ دوسرا فرشتہ سلام کرنے کے بعد کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری ڈیوٹی لگا رکھی تھی، اور میں وہ فرشتہ ہوں جو تیرے لیے پانی کا بندوبست کیا کرتا تھا، پینے کے لیے تجھے پانی فراہم کرتا تھا۔ لیکن آج میں نے ساری زمین چھان ماری ہے، زمین کا ذرہ ذرہ چھان مارا ہے، لیکن تیرے حصے کا ایک گھونٹ پانی بھی آج مجھے کہیں نہیں ملا۔ تیسرا فرشتہ اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ میں وہ ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سانسیں چلانے میں تیری مدد کرتا تھا، لیکن تیری زندگی کی جتنی بھی سانسیں تھی تو لے چکا ہے۔ چوتھا فرشتہ جو اسے مرنے والے شخص کے نام اعمال پر مامور تھا اور اس کے اعمال کا کھاتا اس شخص کے سامنے لاتا ہے، تو پھر اس شخص کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہر انسان کے دائیں بائیں کندھے پر 2 فرشتے مامور ہیں، جو اس کے نام و اعمال میں اس کے تمام طرح اعمال کا حساب لکھ رہے ہوتے ہیں۔ دائیں فرشتہ جو اس کے اچھے اعمال کا، اور بائیں فرشتہ جو انسان کے برے اعمال کا لکھ رہا ہوتا ہے۔ اب مرتے وقت مرنے والا شخص کی آنکھوں میں 2 وجہ سے آنسو آتے ہیں، اور صرف آنسو ہی نہیں بلکہ اگر اس انسان کا بس چلے تو وہ یقیناً دھاڑے مار مار کر رونا چاہتا ہے، چیخ و پکار کر کے رونا چاہتا ہے۔ وہ رونا تو چاہتا ہے، لیکن اس کے ہاتھ، بازو، پاؤں، ٹانگیں اور اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دیتی، کیونکہ یہ سب بے جان ہو چکا ہوتا ہے۔ اس وقت اس کے تمام طرح آہیں، گرائیاں اور زاری، چیخ و پکار بس اس کے آنسوں کی صورت میں ہی اس کی آنکھوں سے چھلک پڑتی ہیں۔ اور اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اگر وہ انسان گنہگار، خطا کار، سیاکار تھا تو یقیناً وہ اس نام اعمال کو دیکھ کر روتا ہے جو اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ جبکہ رونے کی دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر مرنے والا انسان نیکوکار ہوتا ہے
تو وہ اس وجہ سے روتا ہے کہ اپنی بیوی، بچوں، گھر والوں، بہن بھائیوں یا اپنے حد سے زیادہ عزیز لوگوں کو اس ظالم دنیا کے رحم و کرم پر اکیلے چھوڑ کر جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ دو وجوہات ہیں جن کے سبب مرتے وقت ایک انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس آپ نے اکثر سوشل میڈیا یعنی فیس بک، ٹویٹر اور یوٹیوب وغیرہ پر کچھ ایسی تصاویر اور ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی جن میں مرنے والوں کا چہرہ مسکرا رہا ہوتا ہے۔ تو جان لیجئے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ نمبر 1، جنہوں نے اپنی تمام تر زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے سپرد کر چھوڑی۔ نمبر 2، جنہوں نے کبھی زندگی میں کسی کی غیبت نہیں کی، چگلی نہیں کی، کسی کے لیے اپنے دل میں کینہ نہیں رکھا۔ تو ایسے لوگ مرتے وقت مسکراتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ نمبر 3، ایسے لوگ جنہوں نے کسی کو اپنے ہاتھوں اور زبانوں سے ایذا نہیں دی، کسی کا دل نہیں توڑا، کسی کو درد دینے کی وجہ نہیں بنے، کسی کو دکھ نہیں دیا۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جو مسکراتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ نمبر 4، جنہوں نے ساری زندگی اپنے کانوں سے غلط نہیں سنا، گندا نہیں سنا، آنکھوں سے گندگی نہیں دیکھی، زبان سے گندا نہیں بولا۔ تو یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب لوگ ہیں۔ نمبر 5، جس انسان نے اس دنیا میں والدین کی خدمت کی، اپنی بیوی کو اس کے حقوق دیے، اس کے ساتھ اچھا رویہ اور برتاؤ کرتا رہا، گھر میں اخلاق بانٹتا رہا، محبتیں بانٹتا رہا، اور یہی وہ انسان ہوتا ہے جو مرتے وقت مسکرا رہا ہوتا ہے۔ اور نہ ختم ہونے والی آخرت کی زندگی میں یہ شخص ہمیشہ مسکراتا ہی رہے گا۔ سبحان اللہ! یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے میں لگا دی ہے۔ لہٰذا زندگی تو وہی ہے جو رب عز و جل کو خوش کرنے میں گزاری، اور جو دنیا کی لذتوں میں گزرے تو وہ زندگی نہیں بلکہ قیامت کے دن کی شرمندگی ہے۔ کسی شخص نے ایک عمر رسیدہ بزرگ سے پوچھا کہ بابا جی، آپ کی عمر کتنی ہے؟ بابا جی نے جواب دیا کہ یہی کوئی 14 یا 15 سال ہوگی۔ پوچھنے والے نے کہا کہ بابا جی، لگتا ہے کہ آپ کو اپنی عمر چھپانے اور اپنے آپ کو جوان کہلوانے کا زیادہ ہی شوق ہے، کیونکہ دیکھنے میں تو آپ کافی بڑے عمر کے لگتے ہیں۔ تو بابا جی نے جواب دیا کہ اے بیٹے، جب سے اپنے دل کو دنیا کی محبتوں سے آزاد کر کے مالک کائنات کے سامنے رو رو کر پکی سچی توبہ کی ہے، تو اس عرصے کو 14 یا 15 سال ہو گئے ہیں، اور یہی دراصل میری وہ زندگی ہے جس میں نے نمازیں شروع کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے دل سے عبادت شروع کی، حق سچ بولنا شروع کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں مجھے اپنی زندگی میں لذت محسوس ہوئی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل زندگی تو یہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اس کی فرما برداری اور اس کی اطاعت میں گزری۔ باقی تو ساری زندگی میں نے برباد کر دی، اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دی، مالک کے حکم سے ہٹ کر گزری، تو وہ زندگی نہیں بلکہ وہ تو قیامت کے دن کی شرمندگی ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں یہ بات جان لیجئے کہ مرنے سے ایک ہفتہ پہلے مرنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری ایام ہے، اس کی چھٹی حصہ سے خبردار کر دیتی ہے۔ تب دکھ اس شخص کو گھیر لیتے ہیں، پریشانیاں ایک دم سے اسے گھیر لیتی ہیں، پریشانیاں، مصیبتیں، آفات، وہ بلیات ایک دم سے اسے گھیر میں لے لیتے ہیں۔ آسمان و زمین اسے ہلتا ہوا محسوس ہوتا ہے، جیسے کوئی زلزلہ آ رہا ہو۔ اے لوگو سنو، زندہ شخص کے لیے تو قیامت جب آئے گی تب آئے گی، لیکن مرنے والے شخص کے لیے قیامت اسی دن سے شروع ہو جاتی ہے جب وہ مر رہا ہوتا ہے، جب انسان کے جسم سے روح جدا ہو رہی ہوتی ہے۔ تو شیطان اس کے پاس اس کے والدین کے روپ میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے بیٹے، ہم نصرانی ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں، یہودیوں والا مذہب قبول کر لے۔ یہ صحیح ہے، نصرانیوں کا مذہب قبول کر لے، یہ صحیح ہے، ہمارے آباء و اجداد اس مذہب میں مرے تھے،
یہ مذہب جنت میں لے جانے والا ہے، اللہ سے ملا دینے والا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ آج مر رہا ہے تو کامیاب ہو کے مر۔ میرے بھائیوں، علماء کرام اور بزرگان شریعت یہ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی انسان نیک ہوتا ہے تو اس کی نیکیاں اور اس کے اچھے اعمال اسے کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں، لہٰذا وہ شخص شیطان لائن کی باتوں میں نہیں آتا اور شیطان مردود پر لعنت بھیج کر کلمہ پڑھنے لگ جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص گنہگار، خطا کار اور سیاہکار ہو تو مرتے وقت وہ شیطان لائن کی باتوں میں آ کر یہودیوں والا، نصرانیوں والا مذہب قبول کر لیتا ہے، اور یوں اس کی آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ آئیے اور مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ دعا کریں کہ اے رب کائنات، ہمارے اعمال اس قابل نہیں کہ تجھ سے تیری جنت کے طلبار ہو سکیں۔ اپنی رحمت کے سبب، اپنی قدرت سے، اپنی بزرگی و بڑائی سے، اپنی شان کریمی اور رحیمی سے ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب فرما دینا، اور قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دینا۔ اللہ ہمیں ساری مشکلاتوں سے دور فرمائے اور حق کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔